بزم منشور کے تحت عنوان کائنات اور کائناتی عوامل کی خصوصیات، گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول کے پس منظر میں قدرت، انسانی سماج اور علم زیر بحث ہیں۔ انسان اپنی قیام زندگی کے لیے تاریخی طور پر دن کے آغاز سے ہی جت جاتا ہے اور آنے والے دن کے لیے رات کا وقفہ کر کے پھر مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ حالیہ وقتوں میں تو قیام زندگی کے لیے دن اور رات کا فرق بھی کمزور پڑ گیا ہے۔ انہی عوامل میں انسان اپنی ساخت کا اپنے قریبی ماحول اور پھر اس سے بڑے اور اس سے بھی بڑے حتیٰ کہ پوری کائنات میں اپنی حیثیت کا احساس کرتا ہے اور کائنات اور اس کے عوامل کا علم تخلیق کرتا ہے۔ اسی ضمن میں پہلے سے ہی بیان کردہ عنوان زیر بحث ہے کہ کائنات اور کائناتی عوامل کی خصوصیات۔ انسان اپنے تجرباتی طریقہ کار میں یہ حاصل کرتا ہے کہ گردشی انداز میں سورج طلوع ہونے سے دن چڑھتا ہے، جو بتدریج نصف النہار کے عروج کو پہنچتا ہے اور پھر بتدریج زوال پذیر ہوتا ہے۔ اس طرح اس دن کی گردش پوری ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اسی گردشی انداز میں رات نمودار ہوتی ہے، جو بتدریج آدھی رات کے عروج کو پہنچ کر زوال پذیر ہوتی ہے اور رات کی گردش پوری ہوتی ہے۔ پچھلے دن سے ہٹ کر اس کے ساتھ ہی ایک نئی سطح میں نیا دن نمودار ہوتا ہے، جس کی گردش مکمل ہونے پر اس کے ساتھ ہی پچھلی رات سے ہٹ کر ایک نئی سطح میں نئی رات نمودار ہوتی ہے۔ نتیجتاً وقت کے ساتھ ایک نیا دن اور ایک نئی رات رواں دواں ہے۔ غیر محسوساتی طور پر انسان دن رات کی روانی سے لاپرواہ ہے، لیکن اس روانی کی تحقیق سے انسان آشنا ہوتا ہے کہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے متواتر دن اور رات کی تبدیلی اور روانی ایک متحرک عمل کی ترجمانی ہے۔ مزید انسان اپنے تجرباتی طریقہ کار میں یہ بھی حاصل کرتا ہے کہ گردشی انداز میں کرۂ زمین پر بہار کا موسم آتا ہے، جو اپنے عروج و زوال سے گزر کر بتدریج موسم گرما کی گردش میں داخل ہوتا ہے۔ موسم گرما بھی اپنے عروج سے اور زوال سے گزر کر بتدریج موسم خزاں کی گردش میں داخل ہو جاتا ہے۔ مزید موسم خزاں بھی اپنے عروج و زوال سے گزر کر بتدریج موسم سرما کی گردش میں داخل ہوتا ہے۔ موسم سرما بھی اپنے عروج و زوال سے گزرنے پر بڑے درجے کی ایک سالانہ گردش مکمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی ٹھہراؤ کے بغیر نئی سطح کی بڑے درجے کی نئی سالانہ گردش پھر موسم بہار کی گردش میں داخل ہوتا ہے اور پھر پچھلی سالانہ گردش کی طرح اسی نمونہ پر تمام نئی موسمی گردشیں مکمل کرتے ہوئے یہ سالانہ گردش بھی مکمل ہوتی ہے۔ غیر محسوساتی طور پر انسان موسموں کی روانی سے بھی لاپرواہ ہے، لیکن اس روانی کی تحقیق سے انسان آشنا ہوتا ہے کہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے متواتر موسموں کی تبدیلی اور روانی ایک متحرک عمل کی ترجمانی ہے۔ آسان جغرافیہ کے مطابق دن اور رات کے عمل کی بنیادی وجہ سورج کے سامنے زمین کا اپنے محور پر گھومنا ہے۔ اس طرح گھومتے ہوئے جیسے ہی زمین کا جو حصہ سامنے آتا ہے وہاں دن طلوع ہوتا ہے،
बददरीज अरूज को पहुंचता और फिर ढलना शुरू हो जाता है। इसी तरह घूमते हुए ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने ज़मीन के साए में चला जाता है, वह रात अपनी इब्तदा से इख्तिताम तक गर्दिश पूरी करती है। ये साफ ज़ाहिर है कि निज़ाम शमसी में ज़मीन की महवरी गर्दिश या मुतहर्रक होना दिन और रात के अमल की वजह से है, और इसमें ज़मीन की साख्त और ख़ुसूसियत उसकी बुनियाद है। ज़मीन महवर के गिर्द घूमने के अलावा सूरज के गिर्द अपने मदार में गर्दिशी सफ़र करती है। इस तरह किसी एक कैलेंडरी तारीख का दिन और रात कई लिहाज से उससे अगली तारीख के दिन और रात से मुख्तलिफ होता है। ये भी तजर्बा में हासिल है कि मा सिवाय ऐन ख़ते इस्तवा के बाकी हिस्सों में दिन और रात के दौरानिया में मतवातर तब्दीली होती है, जिससे बहार, गर्मा, ख़ज़ां और सरमा के मौसमों की गर्दिश मुकम्मल होती है। हमारा निज़ाम शमसी अपने 8 सैयारों और सूरज के हमरा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या कहकशां में अपने मदार पर गर्दिश करता है। इसी गर्दिशी तब्दीली के असरात निज़ाम शमसी और बराह रास्त कुर्राए ज़मीं पे होते हैं। कहकशां गैलेक्सी भी अपने कायनाती मदार में गर्दिश करती है और गर्दिशी तब्दीलियों से दूसरों पर असरअंदाज होती है। इन ज़मीं, निज़ाम शमसी, कहकशां, गैलेक्सी और कायनाती यानी फल्कियाती साख्तों में एक अवामली खसूसियत मुश्तरका है कि तमाम अपने मदारों में गर्दिशी मुतहर्रक हैं। हर फल्कियाती साख्त में यह गर्दिशी हरकत लम्हा बलम्हा उनको नई सूरत हाल में लाती है। तो गर्दिशी हरकत से लम्हा बलम्हा नई सूरत हाल न सिर्फ फल्कियाती बल्कि तमाम के तमाम कायनाती साख्तों की बुनियादी अबदी खसूसियत है। यही खसूसियत तमाम कायनाती साख्तों की इर्तिकाई नशो नुमा का मूजिब है। लिहाजा गर्दिशी मुतहर्रक इर्तिकाई नशो नुमा एक अबदी असूल है। ऊपर बयान करदा दिन और रात और मौसमों, निज़ाम शमसी, गैलेक्सी, कायनाती गर्दिशी सिलसिला तिबियाती नौइयत का है, लेकिन हयातियाती कायनात में भी यही असूल कारबंद है। हयाती अनवा या जानदार बमशमूल इंसान अपने मखसूस तौलीदी तरीक़ा से एक फ़र्द की पैदाइश होती है और गर्दिशी अंदाज में बददरीज बलूगत को पहुँचता है और तौलीदी औसाफ का हामिल होकर अपने हम जिन्स की नस्ली तख्लीक करता है, बल्कि एक नए गर्दिशी अमल की तख्लीक करता है और बज़ाते ख़ुद फिर ज़वाल पज़ीर होता है, अपने अज्ज़ा में तहलील हो जाता है। हर नस्ली तख्लीक अपनी साख्त में अपनी वालदैन साख्तों से कुछ न कुछ मुख्तलिफ होती है, जो कई नस्लों में माहौल की तब्दीलियों से मुआफ़क़त रखते हैं। जब ऐसी मुआफ़क़ती तब्दीलियाँ किसी नौ की तौलीदी जीनियात में मरतब होती हैं, तो वो फ़र्द अपने आबाई अफराद से नुमायाँ फ़र्क के बायस इर्तिकाई मराहिल में नई नौ का मूजिब होता है। ऐसी मुवाफ़क़ती तब्दीलियों का किसी नौ की तौलीदी जीनियात में मरतब होना और अपने आबाई अफराद से नुमायाँ फ़र्क के बायस मुख्तलिफ मराहिल में नई नौ का मूजिब होना तिबियाती हल्का की तरह हयातियाती हल्का में भी गर्दिशी मुतहर्रक इर्तिकाई नशो नुमा के अबदी असूल पर ही है, क्योंकि
حیاتیاتی انواع کی ابتدا طبیعیاتی عناصر اور ان کے کیمیائی مرکبات سے ہی ہوئی ہے۔ لہٰذا کرۂ زمیں پر حیات کی ابتدا سے لے کر اب تک تمام حیاتیاتی انواع بشمول انسان اسی ابدی اصول پر رونما ہوئی ہیں، اور اس عمل میں سادہ کیمیائی مرکبات سے پیچیدہ مرکبات کے بننے کے عمل سے ہم ساخت مرکب تخلیق کرنے کا پیچیدہ مرکب جین کی صورت میں نمودار ہوا، جس سے زمین پر حیات کا ظہور ہوا، جن سے جرثوموں کا ارتقاء ہوا اور ان سے پسماندہ جاندار اور بالترتیب نیم ترقی یافتہ اور پھر بہت ترقی یافتہ بشمول انسان کا ارتقاء ہوا۔ تمام انواع کے قیام زندگی کے لیے بغیر محنت کے ماحول میں موافقت ہے، لیکن 30 لاکھ سال قبل انسان نما نو کو کرۂ زمین پر موسمیاتی تبدیلیوں سے خصوصاً شمال مشرقی افریقہ میں ماحول میں قیام زندگی کے لیے بغیر کسی محنت کے موافقتی سہولیات کم ہونا شروع ہو گئیں۔ انسان نما اور قدیمی انسانی انواع نے 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر بازو اور ہاتھ آزاد کیے تاکہ ماحول کی اشیاء سے، خصوصی طور پر پتھر سے آلات و ہتھیار تیار کر کے شکار کر سکیں۔ یہ عمل انفرادی طور کے برعکس اجتماعی یا سماجی طور پر ہی کارآمد تھا، اس لیے انسان کی انواع سماجی پیداواری کے اہل ہوئی۔ سماجی پیداواری اہلیت انسان کے قیام زندگی کا محور ہے، جس سے سماجی پیداواری رشتے کی بنیاد پڑی۔ سماجی پیداواری ترقی سے سماجی طبقات وجود میں آئے، اور یہ سب کچھ گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول پر ہی رونما ہوا۔ سماجی پیداوار، ہاتھوں اور انگلیوں کے لمس انسانی دماغ پر اثر انداز ہوئے، اور دونوں کے روابط نے کاریگری کی بنیاد ڈالی۔ ساتھ ہی دماغ میں کاریگری کے تجربہ کی یادداشت کے لیے دماغ کا حجم بڑھایا، اور تجربہ کی تحقیق سے علم کی شروعات ہوئیں۔ علم آئندہ سماجی پیداوار میں ترقی کا باعث ہوا۔ اس طرح سماجی پیداوار سے کاریگری، تجربہ اور تحقیق سے علم ترقی کرتا ہے، اور علم سے سماجی پیداوار ترقی کرتی ہے۔ یہ گردشی سلسلہ بھی گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول پر ہی آج تک سماجی پیداواری سلسلوں اور علم کے بے پناہ ترقی رواں دواں ہے۔ موجودہ نوع انسانی یعنی ہم ہومو سیپین تقریباً 22 لاکھ سال پہلے ارتقائی عمل سے قدیمی انسانی نوع سے وجود میں آئی، اور اس کے افراد قدیمی اشتراکی سماجی پیداواری رشتہ میں منسلک رہے، جس میں ہر فرد استطاعت سے شکار کرتا اور مشترکہ طور پر ہر فرد ضرورت کے تحت استعمال کرتا۔ تقریباً 12,000 سال پہلے انسان پہاڑوں کی غاروں سے نکل کر دجلہ فرات کے علاقوں میں زراعت اور غلہ بانی سے سماجی پیداوار میں ترقی کی۔ اس پیداواری رشتے میں چند افراد کثیر افراد پر انتظامی طور پر سماجی پیداوار کے مالک ہو گئے، اور استحصال کردہ اور استحصال زدہ طبقات وجود میں آ گئے۔
اس طرح قدیم تہذیبوں میں غلامی کے ادوار آئے۔ غلامی سماجی پیداواری رشتہ تضادی اور مخاصمانہ خواص کے باعث سماجی پیداوار میں بحران کا شکار ہوا اور ایسی تہذیبیں پھر زوال پذیر ہو گئیں۔ اس میں روم کی تہذیب قابل ذکر ہے۔ غلامی کے ادوار میں سماجی پیداواری سلسلے بحران کے شکار رہے، یہ پیداواری رشتہ محدود ہو گیا، نئے سماجی رشتے کی گردش کا آغاز ہوا۔ برصغیر ہند میں 4 سے 6 صدی تک گپتا کے دور میں اور یورپ میں 5ویں سے 12ویں صدی تک مختلف خطوں میں جاگیرداری پیداواری رشتے میں اشرافیہ زمینیں کاشت کے لیے کسانوں کو پٹے پر دیتی تھیں اور سماجی پیداوار کا قلیل حصہ ان کو دے کر کثیر حصہ لے لیتی تھیں۔ اس پیداواری رشتے کے تحت پیداواری قوت کچھ خود مختاری یا آزادی کے تحت سماجی پیداواری تجربے کے تحت تخلیقی کاریگری سے معمولی آلات بنانے شروع کیے تاکہ پیداوار میں ترقی ہو۔ یہ بھی گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول کے تحت صنعتی دور کی شروعات تھیں۔ صنعتی دور نے پیداواری رشتے کی نوعیت بدل دی۔ انسانی محنت کی قیمت سرمایہ سے منسلک ہو گئی اور محنت کش یا مزدور صنعت کار کے پیداواری رشتے میں صنعت کار محنت کش کی محنت کے سرمایائی اجر سے حصہ کاٹ کر قدر زائد یا منافع حاصل کرتا ہے اور اپنا سرمایہ بڑھاتا ہے۔ اس سے صنعتی دور میں سرمایہ داری نظام کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ سماجی پیداواری رشتہ محنت کش کی محنت کے بل بوتے پیداوار اور سرمایہ کی بہتات کے باوجود محنت کش کی زندگی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں۔ سرمایہ دار کی استثالی بنیاد پر یہ پیداواری رشتہ تضاد سے بڑھ کر مخاصمانہ ہے، جس سے محنت کش کی اپنی ساخت میں باغیانہ انقلابی استعداد ہے۔ ترقی یافتہ سماجی پیداوار سے آلات، تجربہ، تحقیق سے علوم نے بے پناہ ترقی کی ہے، جو گردشی انداز میں سماجی پیداوار میں مزید ترقی اور پھر علم میں مزید ترقی اسی ہی گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول کے تحت رواں دواں ہے۔ یورپ کی صنعتی اور سرمایہ داری دور کے خصوصاً خام مال کی ضروریات نے سامراجیت اور نو آبادیات کی بنیاد رکھی، جس کے تحت نہ صرف مقامی محنت کش بلکہ نو آبادیات کے عوام کا بھی استحصال ہے۔ سماجی پیداواری ترقی نے طبیعیاتی قدرتی علوم کے ساتھ سماجی علوم خصوصاً سماجی فلسفہ، معاشیات، اقتصادیات وغیرہ میں بھی بہت ترقی کی اور جدلیات کے فلسفہ پر جرمن فلسفی اور ماہر معاشیات کارل مارکس نے مارکسزم کے تحت گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول کی بنیاد پر وضاحت کی کہ محنت کشوں کے استحصال سے سرمایہ داری کے ساتھ مخاصمانہ رشتہ جو سرمایہ داری کی اپنی ساخت میں اس کے بحرانوں میں بڑھ جاتا ہے اور محنت کشوں کی اپنی ساخت میں استحصال کی وجہ سے باغیانہ یا انقلابی قوت پیداواری ذرائع کو اشتراکی ملکیت حاصل کر لے گی۔ سماجی پیداوار کی ترقی اور بہتات کے ساتھ علوم کی ترقی سے عالمی سماجی پیداواری رشتے عالمی خطوں، ملکی سطح پر عالمی سرمایہ داری
کی وجہ سے اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ ان میں خصوصاً عالمی سرمایہ داری نے ترقی یافتہ ممالک میں براہ راست اپنے محنت کشوں کی اور اس کی سرپرستی میں تمام ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کے بل بوتے ان ممالک کے استثالی حکمرانوں کی ملی بھگت سے محنت کشوں کی انقلابی قوتوں کا مختلف حکمت عملیوں سے گھراؤ کیا ہوا ہے، لیکن گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول کی بنیاد پر عالمی سرمایہ داری کی ساخت میں بحران اور منافع اور سرمایہ بڑھانے کی جبلی خصوصیت کی وجہ سے سماجی پیداوار کے نقصان کردہ نتائج سے اس کی گردش مکمل ہو جائے گی اور محنت کشوں کی اشتراکی ملکیت کی گردش کا آغاز ہوگا۔ انسانی ارتقاء کی موجب خاصیت سماجی پیداوار، جو قدیم اشتراکی دور میں استطاعت کے مطابق پیداوار میں شرکت اور ضرورت کے تحت پیداوار میں حصول کے منشور کے بعد محنت محکوم ہو کر اس کا استحصال ہو رہا ہے، لیکن گردشی متحرک ارتقائی نشو و نما کے ابدی اصول پر حالات محنت کشوں کی اشتراکی ملکیت کی گردش کی طرف ارتقائی مراحل پر رواں ہیں۔ جیسے طبیعتی یا کیمیائی عوامل میں عمل انگیز ایک عمل کو تیز کر دیتا ہے، عین اسی طرح محنت کش عوام کی حاکمیت سے انہی کی انقلابی قوت سماجی علوم کی حکمت عملی کی اساس پر عمل انگیزی سے ان کی اشتراکی ملکیت کی منزل جلد طے ہو سکتی ہے اور ان کے استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ۔